الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 143 عنوان صحابہ کرام سے مشورہ۔ گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا معرکہ بدر اور حق و باطل کے فیصلے کا دن، جو اسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی، وہ غزوہ بدر، غزوۃ البدر ہے۔ غزوہ بدر کے سلسلے میں ہی اب یہ سبق شروع ہو چکا ہے۔ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ 313 صحابہ کرام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سرپرستی میں 2 گھوڑوں اور 70 اونٹوں کو لے کر بدر کے میدان کی طرف چل دیے تھے۔ اس قافلے کے تعاقب میں جو قافلہ مکہ سے نکل کر شام پہنچا تھا اور شام سے نکل کر مکہ کی جانب کے لیے روانہ ہو چکا تھا، اس قافلے میں کافی مشرکین مکہ کا سونا چڑھا ہوا تھا اور اس قافلے کی حفاظت پر مامور صرف 40 افراد مشتمل تھے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قافلے کے تعاقب کے لیے، تاکہ ایک تو ڈرانا بھی مقصود تھا اور آگے جنگ بھی مقصود تھی، لیکن جنگ کی نیت سے یہ نہیں نکلے ہوئے تھے۔ لیکن جب انہیں خبر ملا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جب یہ خبر ملی کہ مشرکین مکہ 1300 افراد لے کر جنگ کی نیت سے نکل چکے ہیں، کیونکہ ابو سفیان نے جس طریقے سے ہم نے کل پڑھا تھا کہ ایک فرد کو بھیجا تھا مکہ کے لیے اس طرز پر جانا تاکہ آگ بھڑک اٹھے اور ہمارے تحفظ کے لیے نکلے، اور وہ سارے نوجوان ہتھیار بند ہو کے مشرکین مکہ بدر کی طرف نکل پڑے 1300 افراد لے کر۔ جب یہ خبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کہ اب وہ جنگ کی نیت سے نکل چکے ہیں 1300 افراد، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کرنا شروع کیا بیٹھ کر۔ یہ آج کے سبق کا عنوان ہے، کیونکہ یہ خطرناک مسئلہ تھا، کیونکہ مدینہ سے نکلتے وقت اتنی بڑی فوج کے ساتھ جنگ کرنا اس کا خیال نہ تھا آپ کو، اور نہ ہی ارادہ تھا اور نہ ہی تیاری تھی، لیکن اب پیچھے ہٹنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے پیارے آقا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، سارے حالات کے بارے میں آگاہ فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یا تو اس قافلے پر مجھے فتح کی بشارت دی جا چکی ہے یا جنگ کے اوپر فتح کی بشارت بھی دی جا چکی ہے، اب تم اپنا مشورہ دو کہ ہم کیا کریں۔ اس پر سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور زوردار تقریر فرمائی، اور آپ آگے بڑھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح زبردست تقریر اور تائید فرمائی، اور اس کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ ایسی تاریخی باتیں فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ان کی باتوں کو سن کر۔ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا شن بنی اسرائیل پیٹ، ہم بنی اسرائیلوں کی طرح قوم کی طرح نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کہ گس سد چون خدا لڑے، آپ یا آپ کا خدا ہی مشرکین سے جنگ کرے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ہم یہ بات نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی چلیں اور آپ کا خدا بھی چلے، یعنی مدد خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرح رہ کر جنگ کریں گے، خدا کی قسم ہم آپ کے حکم پر سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، ہم آپ کے حکم پر آپ کے ساتھ برف غمادان کے چشمے تک لڑتے بڑھتے چلے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ اب پھر کیوں فرمایا لوگوں مجھے مشورہ دو؟ کیونکہ جن 3 صحابہ نے تقریر کی یہ مہاجر تھے، یہ ہجرت کر چکے تھے، یہ آزمائش کی گڑیوں سے نکلے ہوئے تھے، اور جو جنگ کا اصل بار پڑنا تھا وہ تھا انصار مدینہ پر پڑنے والا تھا۔ غرض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ آپ اور مشورہ دو، کیوں؟ وہ انصاری صحابی میں سے سننا چاہتے تھے، کیونکہ جنگ کا بار اصل میں ان پر پڑنے والا تھا۔ تو اس پر انصاری صحابی کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید یہ مشورہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہو، ہماری طرف اشارہ ہے۔ حضرت سعد نے عرض کیا، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ سچا دین لے کر آئے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے،
اگر آپ ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے کہیں تب بھی ہم میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی انصاری صحابی پیچھے نہیں ہٹے گا. ہم لڑائی میں مستعد اور مستحکم ہو کر آپ کے ساتھ کھڑے ہوئیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے ضرور ایسی باتیں دکھائیں گے جن باتوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے عرض کیا بیعت عقبہ ثانی، جو ہم نے لگ بھگ 82واں سبق میں پڑھا تھا، جو دوسری بیعت ہوئی تھی عقبہ ثانی میں مکہ المکرمہ میں، جس کی بنیاد سے مدینہ المنورہ میں اسلام کی روشنی پہنچی تھی. بیعت عقبہ ثانی میں جب ہم نے بیعت کی تھی، شاید آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ صرف مدینہ میں ہم آپ کے ساتھی ہوں گے، نہیں، بلکہ ہم ہر جگہ خدا کی قسم کر کے ہر موڑ پر جس جگہ بھی آپ ہمیں لے جائیں گے ہم ہمیشہ آپ کا ساتھ دینا پسند کریں گے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے مال میں سے جو کچھ لیں ہم خوشی خوشی آپ پر قربان کر دیں گے، اور آپ جو چھوڑیں گے اس چھوڑنے سے زیادہ اس مال کو ہم پسند کریں گے جو آپ اپنے ساتھ لے لو گے. حضرت سعد کی بات سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ خوشی سے چمکنے اور دمکنے لگا. اس مشورے کے بعد اسلامی لشکر مدینہ منورہ سے 150 کلومیٹر دور بدر نام کے میدان کی طرف چل پڑا. اب یہ مشورہ ہونے کے بعد بدر کی طرف یہ لشکر چڑھ پڑا 313 صحابہ کرام کا، کیونکہ یہی وہ میدان تھا جو شام سے مکہ جانے والے راستے پر مدینہ سے قریب تھا. یہیں پر قافلہ کو روکنے کا خیال تھا، اور یہیں پر قریشی لشکر نے پہنچنا بھی تھا. قافلہ ابو سفیان کا جو تھا یہیں پر اس کو روکنا تھا، اور یہیں پر مشرکین مکہ 1300 افرادوں کا پہنچنا بھی وہیں پر طے ہوا تھا، جو مکہ المکرمہ سے تقریباً 333 کلومیٹر دوری کی مسافت پر ہے. مدینہ منورہ سے 150 کلومیٹر دور پڑتی ہے. ادھر ابو سفیان کا قافلہ پڑاؤ کرتا کرتا بدر کے میدان تک یہ پہنچ گیا. کس کا قافلہ؟ ابو سفیان کا قافلہ بدر تک پہنچ گیا. یہاں پہنچ کر اس نے قافلہ پیچھے چھوڑ کر خود آگے چلا اور چھان بین کرنی شروع کر دی کہ اس کو پہلے بھنک لگ گئی تھی کہ مسلمان ہمارے تعاقب میں پیچھے جاسوسی کر رہے ہیں مسلمان. تو بہرحال وہاں پر ابو سفیان نے ایک شخص کو دیکھا. اس نے کہا کہ کوئی اجنبی آدمی کو تم نے یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا؟ اس شخص نے بولا کہ یہاں پر 2 شخص آئے اونٹ لے کر، اور نظر ماری، پانی لے لیا اور یہاں سے چلے گئے. ابو سفیان نے دیکھا اس جگہ پر جا کر جہاں پر ان کا اونٹ رکا ہوا تھا، اس اونٹ کی جو منگنی تھی اس کو اٹھا کر ان کو توڑا. توڑنے کے بعد اس میں دیکھا کہ کھجور کی گٹھلیاں اس میں پائی. ابو سفیان سمجھ گیا کہ یہ مدینہ سے مسلمانوں کے قافلے کے کچھ افراد ہیں جو ہمارے ہی تعاقب میں ہماری جاسوسی کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اور وہ سمجھ گیا. پھر اس کے بعد اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے. واپس بھاگا اور قافلہ واپس موڑ کر سمندر کے کنارے خفیہ راستے سے نکل گیا. اب اس نے قافلہ واپس لے لیا اور سمندری خفیہ راستے سے چلا گیا. بات اصل یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس حضرت بسبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر لگاتے لگاتے یہاں آئے تھے. ادھر انہوں نے 2 عورتوں کو جھگڑتے دیکھا. جو خبر وہاں پر مسلمانوں رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ بدر کی طرف نکلے گا، کس ذریعے سے پہنچی تھی؟ وہاں 2 عورتیں جھگڑ رہی تھی آپس میں، ایک کا دوسرے پر قرضہ تھا. اس عورت نے کہا کہ ذرا رک، شام سے مشرکین مکہ کا قافلہ آ رہا ہے، جب وہ قافلہ پہنچے گا تو میں کچھ مزدوری کر کے تجھے وہ قرضہ دے دوں. تو صحابہ کرام کے کان وہاں لگ گئے کیونکہ وہ جاسوسی پہ تھے. تو یہی اسی کے ذریعے سے جب خبر ملی تو آپ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچا دی کہ شام سے جو قافلہ آئے گا اسی راستے سے آنے والا ہے. اس طرح انہیں اس قافلے کی آمد کا پتہ تو چلا، مگر ان کے اونٹ کی مینگنی سے ابو سفیان بھی بیدار ہو گیا. جو مینگنی کو ابو سفیان نے دیکھا، جب بیدار ہو گیا، ابو سفیان نے راستہ بدل لیا اور اس نے ان کو خبر پہنچا دی ابو جہل کو کہ اب ہمارا قافلہ بالکل محفوظ ہے، اب آپ واپس چلے جاؤ. ابو جہل اس وقت قافلے لے کر جوفہ پہنچ چکا تھا. اس کو ساتھیوں نے بھی واپسی کا مشورہ دیا، بلکہ بنو زہرا کا سردار اخنس ابن شریق 300 افرادوں کو لے کر واپس چلا گیا مکہ کی جانب سے. اسی لیے بدر کا جو واقعے میں مشہور ہے کہ کتنے افراد تھے مشرکین مکہ میں سے؟ 1000 افراد تھے. جو 1300 تھے، 1300 میں سے 300 واپس چلے گئے تھے. اور لیکن ابو جہل دیش میں آ گیا اور کہنے لگا نہیں، ہم بدر کے میدان تک جائیں گے جہاں اونٹ ذبح کریں گے، کنجریاں اور ناچیں گی، گائیں گے، اور ہم دنیا والوں کو اپنی بہادری دکھائیں گے. اس پر دوسرے سردار بھی تیار ہو گئے اور 15 رمضان المبارک تک بدر کے میدان میں پہنچ کر اچھی جگہ پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے. اور دوسری جانب سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 16 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کے میدان کے دوسرے کنارے پر
پہنچ گئے. یہ تھا آج کا سبق. اللہ تبارک و تعالیٰ میں سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کا سبق ہوگا شیطان کی تھپکی. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.